بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ آج ہم اسلامی تاریخ سن 623 سے 1923 تک کی تاریخ اسلام، اس کی 30ویں قسط پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم جنگ حطین اور صلاح الدین کے بارے میں ذکر کریں گے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آپس میں بکھری ہوئی اسلامی دنیا صلیبیوں کی مدافعت نہ کر سکے۔ صلیبیوں نے بحر الروم کے مشرقی علاقوں پر اپنی گرفت مضبوط کی اور وہاں جاگیردارانہ نظام کو لاگو کیا۔ سلجوقی افغانستان کے غزنی اپنے سرحدوں کی حفاظت میں مشغول تھے۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے مغربی سرحدوں پر بہت کم فوج تعینات کر رکھی تھی۔ امود دریا کے اس پار بسنے والے ترکی قبائل شمال مشرق سرحدوں کے لیے مسلسل خطرہ بنے ہوئے تھے۔ آگے بڑھنے والے صلیبیوں کو مقامی طور پر کٹر پرست کلیسیا اور آرمینی اقوام کی جانب سے قیمتی امداد ملتی رہی۔ وینس والوں نے سفری سہولیات مہیا کی۔ ان کے مسلسل حملوں سے سن 1109 میں تریپولی میں بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ سن 1110 میں بیروت پر دشمن کا قبضہ ہو گیا۔ 1111 میں الپو کا محاصرہ ہو گیا۔ 1124 میں طائر بھی ہاتھ سے نکل گیا۔ خانہ جنگی میں الجھی مسلمان دنیا نے صلیبیوں کے حملوں پر سنجیدگی سے غور نہ کیا۔ انہوں نے عیسائیوں کے متعلق یہ سمجھا کہ یہ بھی ان امیروں کے ایک گروہ کلیسیا کے اسکوف یا مذہبی دھڑوں کی طرح ہے جو کہ مشرق وسطی میں اقتدار کی بازی گاہ میں اپنا دور چلا رہے تھے۔ اس دوران مصر کے اندرونی حالات خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔ فاطمی خلفاء کے ہاتھوں سے اقتدار کی باغ ڈور بہت پہلے ہی نکل گئی تھی۔ درباری وزیر اقتدار کے دلال بنے ہوئے تھے۔ صلیبیوں کے ہاتھوں مصری فوج کی کراری شکست اور یروشلم کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد ہونا تو یہ چاہتے تھے کہ وزیر اعظم الافضل پھر سے فوج کی سر نو تنظیم کرتا اور کھوئے ہوئے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ بھی کیرا کے اقتدار کے عوان میں جاری سیاسی بازی گیری کے کھیل میں شامل ہو گیا، اور 1101 میں محمد خلیفہ موسیٰ کا انتقال ہو گیا تو الفضل نے خلیفہ کے کم سن لڑکے ابو علی کی تخت پر بٹھایا اور بذات خود مصر کی سیاہ سفید کا مالک بن گیا۔ لیکن یہ بات ابو علی کو پسند نہیں آئی۔ جب وہ بالغ ہوا تو اس نے اتفاق کو مروا دیا۔ 1121 میں خود ابو علی کا قتل بھی ہو گیا۔ مصر میں طواف الملوکی کی پھیل گئی۔ ابو علی کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی۔ اس کا چچا زاد بھائی اور ابو مامون خلیفہ بنا، لیکن اس کے اپنے وزیر احمد نے اسے مظلوم کر کے قید کر دیا۔ ابو مامون نے قید خانے میں سازش رچائی اور احمد کو مروا ڈالا۔ ابو مامون کے بعد اس کا بیٹا ابو منصور تخت کا وارث ہوا۔ ابو منصور حکومت سے زیادہ شراب اور عورت کا رسیہ تھا۔ اس کا وزیر ابن سلار حکومت کا نظام چلاتا رہا، لیکن اس کے سوتیلے بیٹے عباس نے اسے بھی مروا دیا اور خود وزیر بن بیٹھا۔ کیرا کے بنو فاطمی بادشاہوں کے ہاتھ اقتدار کے باغ دور نہ رہی تھی۔ وہ تو وزیروں کے ہاتھوں اٹھ پتلی بنے ہوئے تھے۔ وزارت کی کرسی وہی ہڑپ لینا جو انتہائی ظالم اور طاقتور ہوتا۔ سن 1154 میں وزیر اعظم عباس کے بیٹے نصر نے خلیفہ ابو منصور کو قتل کر دیا۔ ابو منصور کی بہنوں کو قتل کی اس سازش کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے بلائے مصر کو گورنر رزق سے مدد کرنے اور نصر کو سزا دینے کی درخواست کی، اور فلسطین کی فراقون سے بھی مدد کی درخواست کی۔ نصر جان بچا کر بھاگا، لیکن فرانکو نے اسے گرفتار کر کیرا واپس بھیج دیا، جہاں اسے صلیب پر میخوں کے ذریعے ٹھوک کر دیا گیا۔ مصر اس پکے ہوئے پھل کے مانند تھا جو توڑے جانے کے لیے تیار ہو۔ صلیبیوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ مصر پر قبضہ کرنے کا مطلب ہے عالم اسلام پر کاری ضرب لگانا۔ مقامی مورونائٹ اور آرمینی قومیں اس منصوبے کا استعمال کرنے کے لیے تیار تھے۔ مصر کے ذریعے وہ اتھوپیا کے عیسائیوں کی طرف جانے والی مواصلاتی راہ کو کھول سکتے تھے۔
جہاں سے ہندوستان کے ساتھ تجارتی روابط قائم ہو سکتے تھے، صلیبیوں نے مصر پر کئی حملے کیے۔ 1118 میں انہوں نے دمیاط پر قبضہ کر لیا، شہر کو طاقت و تاریخ کرتے ہوئے سکیرا کی جانب بڑھنے لگے۔ مصریوں نے ان حملہ آوروں کو پسپا کر دیا، لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے وہ فلسطین کا دفاع نہ کر سکے۔ فلسطین میں بنو فاطمہ آخری مضبوط گاڑھ اسکلان 1153 میں حملہ آوروں کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ ادھر بنو فاطمہ انتشار کا شکار تھے تو ادھر سلجوقی غزنیوں کے حملوں اور ترکی قطائی قبائل کے یورش میں الجھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے تقریباً 1 صدی تک یروشلم پر صلیبیوں کا قبضہ برقرار رہا۔ آخرکار یورپ والوں سے یروشلم کی دفاع کی ذمہ داری اناطولیہ اور شمال عراق والوں کے کندھوں پر آن پڑی۔ آج اس علاقوں کو ترکی، عراق، شام اور ایران کے کرد صوبہ جات کہا جاتا ہے۔ موصل کا ایک سلجوقی عہدہ دار مودود نے سب سے پہلے اس للکار پر لبیک کہا۔ سن 1113 میں اس نے یروشلم کے بادشاہ بالڈون کی کئی معرکوں میں شکست دی، لیکن بنو ناتا کے کرائے کے قاتلوں نے 1127 میں ودود کا قتل کر دیا۔ ایک اور ترکی سردار زنگی نے مودود کو ادھورے کام کو سرانجام دینے کا بیڑا اٹھایا۔ زنگی ایک بہترین سپاہی ہونے کے علاوہ حق پرست، انصاف پسند اور خدا ترس شخص تھا۔ زنگی کے ادیسا شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کی وجہ سے ایک نئی صلیبی جنگ چھڑ گئی، جس میں جرمنی کے کورناڈ اور فرانس کے برنارڈ نے حصہ لیا۔ زنگی نے حملہ آور پر کاری ضرب لگائی، حملہ آور جرمن اور فرانسیسی فوجیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، لیکن اس دوران اچانک نمودار ہونے والے 2 واقعات نے یروشلم سے فرانکوں کو نکال بیر کرنے کے عمل کو فی الحال ٹال دیا۔ 1114 میں ملد ترکمان قرہ قطائی کے ہاتھوں دریائے آمو کے کنارے سلجوقیوں نے زبردست شکست کھائی۔ 1146 میں بنو فاطمہ کے کرائے کے قاتل زنگی کو بھی قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ زنگی کی فرزند نور الدین نے اور زیادہ جوش و خروش سے اپنے باپ کے ادھورے چھوڑے ہوئے کام کو پورا کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ مشرق وسطی سے صلیبیوں کو نکال باہر کرنے کے لیے نور الدین زنگی نے ایک منصوبہ بند جدوجہد شروع کی۔ نور الدین زنگی ایک خدا ترس، خیر معتز اور اعلیٰ نسبی شریف القدر حامل شخص تھا۔ اس غیر متعین فوجی صورتحال کی وجہ لائق اشخاص کے لیے اچھے موقع حاصل تھے، اور غیر ترکی افراد انتہائی تیزی کے ساتھ ترکی کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ان میں 2 عہدیدار انتہائی نمایاں تھے، ایک تھا صلاح الدین ایوبی، دوسرا تھا شیرکو، جو کہ صلاح الدین کا چچا تھا۔ نور الدین زنگی کی عہدیدار نے منصوبہ بند طریقہ سے تمام شمالی علاقہ، مشرقی شام اور مشرق اناطولیہ کا اپنا قبضہ میں لے لیا۔ سن 1154 میں دمشق ان کے ماتحت آ گیا۔ ایک وسیع علاقہ پر قابض ہونے کے ناطے اس کے ساتھ زبردست وسائل آ گئے۔ نور الدین زنگی اب فلسطین کے صلیبیوں اور مصر کے بنو فاطمہ سے ٹکر لے سکتا تھا۔ فلسطین کی مقبولیت مصر میں تھی۔ جب تک بنو فاطمہ مصر میں برسر اقتدار تھے، اس وقت تک صلیبیوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کرنا ناممکن تھا۔ مصر پر فتح حاصل کرنا انتہائی ضروری تھا۔ سن 1165 کے دوران مصر میں وزیروں کے 2 مخالف گروہ تھے۔ ان میں ایک نے فرانکوں کو مصر کے معاملات میں دخل اندازی کی دعوت دی اور دوسرے نے نور الدین زنگی سے کی مدد کی درخواست کی۔ نور الدین زنگی نے فوراً شیرکو کو مصر بھیج دیا۔ سن 1162 میں فرانک اور سلجوقی دونوں مصر میں ایک ساتھ نمودار ہوئے، لیکن دونوں ہی اپنا ٹھوس رسوخ قائم کرنے میں ناکام رہے۔ وہ 1 سال بعد ایک بار پھر شیرکو اپنے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ مصر میں داخل ہوا۔ اس بار وہ دریائے نیل کے دہانے پر اپنا اقتدار قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بنو فاطمہ آخری خلیفہ مفتدی شیرکو کو اپنا وزیر اعظم نامزد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ 1169 میں شیرکو کی وفات ہوئی اور اس کی جگہ صلاح الدین ایوبی وزیر اعظم مقرر ہوا۔ صلاح الدین ایوبی وہ عظیم شخصیت تھی جس کا انتظار زمانے کو تھا۔
اس نے مصر پر ہونے والے صلیبیوں کو بہتر پہ حملوں کا مقابلہ کامیابی سے کیا، فوج کے اندرونی بغاوت کو فرد کیا اور مصر کو خانہ جنگیوں سے نجات دلا کر سانس لینے کا موقع فراہم کیا، جو بنو فاطمہ کی 300 سالہ دور حکومت کے باوجود جو مصر سنی مسلک کی پیروکاری ہی رہے، 1171 میں صلاح الدین نے بنو فاطمہ کے خلافت کو ختم کر دیا۔ خطبات میں بنو عباسیہ کا نام لیا جانے لگا۔ یہ تاریخ ساز تبدیلی اس قدر پرامن طریقے سے عمل میں آئی کہ بنو فاطمہ کے خلیفہ مستدی کو اس کا پتہ تک نہ چلا اور چند ہفتوں بعد دار فانی سے کوچ کر گیا۔ ایک زمانہ میں بنو فاطمہ اس قدر طاقتور تھے کہ ان کی حکومت اس قدر وسیع تھی کہ آدھی اسلامی دنیا ان کے زیر فرمان تھی۔ مکہ مدینہ یروشلم پر بھی ان کا اقتدار اعلیٰ تھا۔ یہی بنو فاطمہ اب تاریخ میں گم ہو گئے۔ سنی مسلک سے مزید تاریخ جس کی چیمپئن ترک تھے وجود میں آئی۔ فاطمیت کے خاتمے کے ساتھ ہی سنی مسلم دنیا نے حملہ آور صلیبیوں کے خلاف کمر کس لی۔ مورخ اکثر اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ آیا انسان تاریخ پر اثر انداز ہوتا ہے یا اس کے حالات اور ماحول تاریخ کا رخ بدلتے ہیں۔ یہ بحث تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ مرد اور عورت کے عمل اور ان کے ماحول کے درمیان ایک نامیاتی رشتہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو تاریخ ساز لمحات کو تراشتے ہیں وہ اپنی قوت ارادی سے کام لیتے ہیں، حالات کے بہاؤ کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیتے ہیں اور ایسے زرین نقش قدم چھوڑ جاتے ہیں جن پر چلنا دوسروں کے لیے باعث افتخار ہوتا ہے، لیکن وہ اسی لیے کامیاب ہوتے ہیں کہ حالات بھی ان کے موافق ہوتے ہیں۔ آخر کار وہ تاریخ ساز لمحات آسمانی عنایت سے ہی مربوط ہوتے ہیں۔ ایسا ہوگا یا ہونے والا ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا وغیرہ نہیں، بلکہ فیصلہ کن تاریخی لمحات آسمان سے طے شدہ ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی شاید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے نامور مسلمان فوجی ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے اپنے آئینی عزم سے تاریخ کو اپنے ہی سانچے میں ڈھال دیا۔ اس کے مشہور ترین کارنامے ہیں شام اور فلسطین سے صلیبیوں کو نکال بحر کرنا۔ اس سے بھی ایک اہم بات جسے تاریخ دان عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس نے وحدانیت کے پرستار اسلامی سیاسی ڈھانچہ کو فولاد کی طرح مضبوط کیا، اسے اندرونی خلفشار سے پاک کیا، جس کی وجہ سے کچھ عرصہ تک آنے والی مسلمان نسلوں نے دنیا میں پیش آنے والے تمام واقعات پر اپنے اثرات کی گہری چھاپ چھوڑی۔ اس کا ذکر اکثر کم ہی کیا جاتا ہے کہ وہ صلاح الدین کی ہی ہم اثر تھے، جنہوں نے نہ صرف یروشلم کو صلیبیوں سے نجات دلائی بلکہ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی اور کچھ عرصہ کے لیے اسپین اور شمالی افریقہ میں صلیبیوں کی فتوحات پر روک لگا دی تھی۔ بنو فاطمہ کی خلافت کے خاتمہ کے بعد اور مصر اور شام میں صلاح الدین کی گرفت مضبوط ہو جانے کی وجہ سے مشرقی بحیرہ روم میں طاقت کا توازن بھی مسلمانوں کے حق میں ہو گیا۔ عرب اور یمن کے علاوہ شمال عراق اور انطولیہ بھی صلاح الدین کی قبضہ میں آ گئے۔ اب اس مضبوط طاقت کو صلیبیوں پر آزمانے میں کچھ ہی دیر کی بات تھی۔ ایک لاطینی سردار اس چنگاری کو بھڑکانے کا باعث بنا۔ فلسطین کی ساحلی شہروں کا بادشاہ تھا۔ مشہور مورخ بہاؤالدین لکھتا ہے بدلانتی ریاناڈو بہت بڑا کافر اور ہیبت ناک شخص تھا۔ اکثر اوقات جب کہ مسلمانوں اور فرانکوں کے درمیان جنگ بدی رہا کرتی تھی، اس دوران اس نے اپنے علاقوں سے گزرنے والے مصر کے قافلوں پر نہایت بے دردی سے حملے کیے، اسے لوٹ لیا، کاروان کے لوگوں کو گرفتار کیا، انہیں اذیتیں دیتا تھا، گدھوں میں پھینک دیتا تھا اور اندھیری گھناؤنی قید میں قید کر دیتا تھا۔ جب قیدیوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں فریقان جنگ بندی کا معاہدہ ہے، اس طرح قیدیوں کو ستانا معاہدہ کی خلاف ورزی کی مترادف ہے، تو اس نے تنزیہ کہا اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارو کہ آ کر تمہیں بچا لیں۔
صلاح الدین ایوبی نے جب یہ بات سنی تو عہد کیا کہ وہ اس کافر کو اپنی ہی تلوار سے قتل کرے گا۔ اس دور میں یروشلم کی فرانکیا سلطنت پر سابق بادشاہ آسمورے کی بیٹی اور اس کا شوہر حکومت کر رہے تھے۔ صلاح الدین نے گئی ڈی لوسین سے کاروان کے لوٹنے کا معاوضہ اور افراد کی باضابطہ واپسی کا مطالبہ کیا، جس کو اس نے ٹھکرا دیا۔ صلاح الدین نے اپنے بیٹے افضال کو رینارڈ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ اس کے صدر مقام کرک کا محاصرہ کر لیا۔ جب فرنکیوں تک اس محاصرہ کی خبر پہنچی تو سب متحدہ ہو کر الفضال کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ دوسری جانب صلاح الدین اپنے بیٹے کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ 4 جولائی 1187 کو دونوں فوجیں تبرس جھیل کے ساحل پر قریب آپس میں ٹکرائیں۔ صلاح الدین نے فوجوں کو صلیبیوں اور جھیل کے درمیان حلف آرا کیا اور فرنکیوں نے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ صلاح الدین نے جنگی فراست سے کام لے کر کامیاب چالیں چلتے ہوئے انہیں گھیرے میں لے کر ان کا صفایا کر دیا۔ قیدیوں میں یروشلم کا بادشاہ اور سیلی شہروں کا بدماش بادشاہ رینارڈ بھی شامل تھا، جو کہ اس مارکہ کی ارے کے سب سے سبب بنا ہوا تھا۔ ترپولی کا ریمنڈ اور تریس کا حق جان بچا کر بھاگنے میں سرداروں میں شامل تھا۔ صلاح الدین نے کئی ڈی لوگسین کے ساتھ باعزت برتاؤ وار رکھا، لیکن رینارڈ کا سر قلم کر دیا۔ شکست کھا کر بھاگنے والے فرانکن ترپولی کی طرف چلے گئے، لیکن صلاح الدین نے انہیں سانس لینے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ ترپولی پر طوفان کی طرح چھا گیا۔ اس کے بعد عسکرہ کی باری تھی۔ ناہل اور بیروت اپنے دروازے سلطان کے لیے کھول دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اب اپنی توجہ یروشلم کی طرف متوجہ کی، جسے اس مسلمان القدس کے نام سے پکارتے ہیں۔ 60,000 صلیبی سپاہی اس شہر کے دفاع پر مامور تھے۔ سلطان ناحق خون بہانا نہیں چاہتا تھا، لیکن پرامن طور سے خود سپردگی کا موقع دیا، اس شرط پر کہ مقدس مقامات تک آزادانہ طور سے جانے کے لیے راستہ کھول دیا جائے۔ مقدس مقامات سب کے لیے کھلے رہیں گے۔ اس تجویز کو صلیبیوں نے ٹھکرا دیا۔ سلطان نے شہر کا محاصرہ کر لینے کا حکم دیا۔ ساحلی علاقوں سے کوئی ملنے کی امید نہیں تھی۔ مایوس ہو کر دفاع کرنے والوں نے 1187 میں ہتھیار ڈال دیے۔ صلاح الدین نے انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہتھیار ڈالنے والوں کے سامنے بہت ہی نرم شرائط رکھی۔ وہ یہ تھی کہ فرانک باشندے جو فلسطین میں ہی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے، ان آزاد مرد اور عورت کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے گا۔ جو لوگ یہاں سے ہجرت کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے تمام مال متاع ساتھ لے کر جا سکتے ہیں۔ ان تمام ملک بدر ہونے والے افراد کو سلطان کا ذاتی تحفظ میسر رہے گا۔ مشرقی کلیسا کی یونانیہ اور ایمینی باشندوں کو مکمل شہری حقوق کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں بسے رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ یروشلم کی ملکہ سیلا اپنے مال متاع کے ساتھ جانے لگی اور اپنے شوہر کے بغیر نکلنے والی ملکہ اور اس کے ساتھی عورتوں کی کرب و بلا اور تکالیف دیکھا تو سلطان اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے فوراً ان تمام عورتوں کے شوہروں اور اولاد کو رہا کرنے کا حکم دے دیا تاکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ بحفاظت سفر کر سکیں۔ کئی ایسے مثالیں موجود ہیں جبکہ سلطان اور خود اس کے بیٹے نے فدیہ ادا کیا اور قیدیوں کو رہائی دلائی۔ تاریخ نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر لیکن رحم دل فاتحین ہیرو کو کم دیکھا ہے، جنہوں نے شکست خوردہ دشمنوں کے ساتھ فراخدانہ اور روادارانہ برتاؤ کیا۔ اس کے برعکس 1099 میں جب صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تھا تو وہاں کے عوام کے ساتھ انہوں نے جو وحشیانہ قتل عام کیا وہ دنیا کے سامنے تاریخ کے صفحات پر محفوظ ہے۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، کل ہم انشاءاللہ تعالی یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔